فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں نا میرے عزیز، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں، پرکھیں تو مطمع نظر، ہر آدمی کا ایک مطمع نظر ہوتا ہے، ایک مقصد اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ چیز چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کپڑے پہننے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے آپ موبائل پہ کبھی دیکھیں نا کہ انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو ان بیچاروں نے کپڑوں کے نئے نئے ڈیزائن ہی ہوتے ہیں ان کی، وہ اسی چکر میں ہر وقت۔ کچھ لوگ جائیدادیں خریدنے کے عادی ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایک قلعہ زمین لیتے ہیں، پھر 6 مہینے لگا کے ایک قلعہ اور لیتے ہیں، مطمع نظر ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا جو مطمع نظر ہمیں زندگی میں نظر آتا ہے نا، وہ ایک ہی نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کا دین پھیلانا ہے، اور دین کا جو اختلاف کرنے والا ہے اس کو دبانا ہے، مٹانا ہے، یہ مطمع نظر ہے۔ پوری زندگی حضرت عمر فاروق کی دنیا داری سے دور نظر آتی ہے، بس میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے پوری زندگی کا مقصد۔ ایک دن نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے کہنے لگے کہ حضرت عمر نے نا کرتا پہنا ہوا تھا تو یہاں سے پیوند شروع ہوتے تھے، یہاں سے لے کے جہاں تک کرتا جاتا تھا پیوند ہی پیوند تھے، تو آپ جمعہ بھی پڑھاتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے۔ آپ کے بچے کہنے لگے حضور نیا جوڑا پہن لیں، ہمارے پاس ہے جو گھر کے اندر، تو میرے والا لے لیں آپ۔ اور دوسرا حضرت عمر کے نا سینے میں یہاں درد رہتا تھا، اکثر تکلیف ہوتی تھی، وہ اس لیے ہوتی تھی کہ خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کے گزارا کرتے تھے، خشکی ہو گئی۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی میں نے کھجور کا حلوہ بنایا ہے، اس کے اندر شہد ڈالا ہے، آپ تھوڑا تھوڑا استعمال کر لیں، آپ کے اندر تھوڑی نرمی پیدا ہو، تھوڑا سا سکون آپ کو ملے، اور یہ آپ ایک جوڑا بھی نیا۔ تو حضرت فاروق اعظم ڈانٹ دیا، میں چلو اپنا کام کرو، اب تم مجھے دو گے ہدایتیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ بڑا کہا، بڑی کوشش کی، لیکن حضرت عمر مانے نہیں مانے آپ۔ چلو اب ان کو پتا تھا کہ فاروق اعظم کس طرح مانتے ہیں۔ آپ کی زوجہ اور آپ کے بیٹے سیدھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ اماں جی آپ کی بات بڑی مانتے ہیں، انہیں ذرا آپ کہیں، فرمائیں ان سے کہ جان ہے تو جان ہے، تھوڑی سی توجہ کریں، ہم نہیں کہتے کہ وہ اعلیٰ مرغن غذائیں کھائیں، آپ حکم دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی کیوں نہیں کھانا کھائے گا، پوچھ لینا حضرت عمر سے۔ اور تینوں خلفائے راشدین، میں انشاءاللہ دلائل دوں گا، کل رات کا ہم نے مضمون رکھا، تینوں خلفائے راشدین، چاروں خلفائے راشدین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کا احترام فرمایا کرتے تھے، مومنوں کی ماں ہیں، ادب کرتے تھے، سمیت مولا علی شیر خدا، سمیت سیدنا عمر فاروق، سمیت حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر کی وہ بیٹی تھی، وہ پھر بھی ادب کرتے تھے، کہتے تھے تو مسلمانوں کی ماں ہے، حضور کے حرم اطہر میں رہتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کے کہا، انہوں نے کہا ایک آدمی کو جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا جی میٹنگ ہو رہی ہے کئی ملک، جاگے ذرا ادھر دیکھیں میری طرف، توجہ فرمائے، کہتے میٹنگ ہو رہی ہے کئی ملکوں کے سفیر آئے ہوئے، تو شاید فرمانے لگی تم جا کے صرف اتنا کہہ دینا کہ سیدہ عائشہ نے بلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں پہنچا تو کئی ملکوں کے وزراء، سفراء، امراء آئے ہوئے، حضرت عمر گفتگو کر رہے، فرماتے ہیں جاتے ہی 2 جملے کہ عمر سیدہ عائشہ صدیقہ نے بلایا ہے، فرماتے ہیں 1 سیکنڈ نہیں لگا عمر کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر نکلے تو ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کس کا پیغام آیا ہے کہ تمہارے امیر نے دوڑ لگا دی ہے، کس کا پیغام آیا ہے؟ تو ہم نے کہا تم اسے خالی امیر نہ سمجھو، یہ نسبتوں والا امیر ہے، یہ محبتوں والا امیر ہے، اس کو ساری نسبتوں کا۔ سیدھے حضرت عائشہ کے پاس کہا عمر، سیدہ عائشہ، عمر تمہاری شکایت آئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی مقدس آنکھیں برس پڑی، اماں جی کوئی غلطی ہو گئی، میں تو پہلے سے ابا سے کہتے رہتا ہوں مجھے بتایا کرو، اماں جی حکم کریں، میں معافی کے لیے بھی تیار ہوں، سزا کے لیے بھی، آپ حکم فرمائیں۔ کہا مجھے پتا چلتا ہے تیرے بچے، آپ کے بچے کہتے ہیں نیا جوڑا پہن لو، آپ پہنتے نہیں، اور آپ کے بچے کہتے ہیں کہ کھجور کا بنا ہوا حلوہ کھا لو شہد ملا کے، تبھی آپ کھاتے نہیں، کیا مسئلہ ہے، استعمال کرے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سیدنا عمر کہنے لگے آپ کی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، جیسے کہیں گی میں حاضر ہوں، لیکن مجھے بتائیے کیا رسول پاک بھی ان چیزوں کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے؟
کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر توجہ فرماتے تھے؟ ان معاملات میں حضور کا مزاج بھی رہا؟ جب یہ جملے کہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رو پڑی اور فرمانے لگی عمر جا، تو جو کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو سوچتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ اجازت ہے۔ ساری زندگی دنیا کو قریب پھٹکنے ہی نہیں، مطمع نظر ہی نہیں بنا۔ دنیا داری کے معاملات، ہم تو صبح اٹھتے ہیں تو منصوبہ بندی دنیا کی، اور شام تک دنیا پیچھا چھوڑتی نہیں۔ چند سیکنڈ بھی ایسے نہیں ہوتے میرے جیسے لوگوں کی زندگی کے لیے کہ وہ دین کے لیے، خدا کے لیے، رسول کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے سوچ سکے۔ چند سیکنڈ بھی نہیں ملتے، دنیا داری، اور تڑپتے ہیں لوگ، یقین کریں، روتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، کہیں مال آئے، پیسہ آئے، کسی طریقے امیر ہو جائے، عزت بن جائے، شہرت ہو جائے، یہی مطمع نظر ہے۔ اور سیدنا عمر کا کیا حال ہے؟ دلچسپی نہیں۔ یقین کریں بہت سارے لوگ ہیں ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم گئے تھے تو فلانا آدمی ہمیں اٹھ کے نہیں ملا، جانا ہی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی خواہش ہو لوگ مجھے اٹھ کے ملے وہ تو جہنمی ہے، تو دوزخی ہے۔ ہاں حضور نے ادب خود سکھایا۔ حضرت سعد بن معاذ آئے تو حضور نے فرمایا یہ تمہارا سردار ہے، بڑی عزت والا ہے، کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرو، ادب سکھایا۔ لیکن جو خود کہے میرا ادب کرو، میں احترام کرو، مجھے جانو، مجھے پہچانو، وہ تو دوزخی ہے۔ میرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی مزاج کو مثل